میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپٹلی ہو. تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. عید کی تعطیلات جاری ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس نہ ہی قابو میں آ رہا ہے، نہ ہی بالکل قابو سے باہر ہو رہا ہے، لیکن صورتحال بہت ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی مشکل ہے اس وقت پاکستان کے لیے. ہر لحاظ سے احتیاط جو عید کے دنوں میں لازم تھی آئندہ بھی لازم ہونی چاہیے. پی آئی اے کا سانحہ، عظیم قومی سانحہ، اس کی حتمی رپورٹ آنے میں بھی وقت لگے گا. اب اس وقت تمام نگاہیں مرکوز ہیں حکومت کی معاشی ٹیم کی اور پاکستان سے منسلک کاروبار معیشت کی آئندہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے. 2 ہفتے بعد 12 جون کو وفاقی بجٹ پیش ہوگا. بلا شبہ یہ بجٹ 2020 معمول کا بجٹ تو ہو نہیں سکتا بلکہ یہ کرونا بجٹ ہوگا. وزیراعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو بیک وقت کثیر اور کئی چیلنجز کا سامنا ہے. معیشت و کاروبار کو سہارا دینے کے لیے وزارت خزانہ بزنس فرینڈلی بجٹ کی تیاری کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنیادی شرح سود کو 8% تک لے آیا ہے، مگر بہت شدید مطالبہ ہے کہ اس کو مزید کم کیا جائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 8% کی شرح سود پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی شرح سود ہے اور خطے میں سب سے زیادہ ہے. ایف بی آر نے ٹیکسز میں ہلکا ہاتھ رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. کرونا بجٹ میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اور کرونا بجٹ پر جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے کئی پروگرام کیے مختص کیے تمام معاملات کو جوڑنے کے لیے، آپ کو اس تک اس کی معلومات فراہم کرنے کے لیے. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہمارے ساتھ ایک طویل انٹرویو کے لیے موجود ہوئے. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے ہمیں ایک بہت ہی تفصیلی انٹرویو دیا. ایف بی آر کی چیئرپرسن نوشین جاوید امجد کے ساتھ ہمارا ایک انٹرویو ہوا. ان تمام پاکستان کی کلیدی شخصیات نے جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی معاشی، اس نے ہمیں معاشی سمت کے حوالے سے حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا. آج کا خصوصی پروگرام ہم انہی انٹرویوز پر ہم نے ان سے اس کی جو خصوصی حصے ہیں حاصل کیے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، آپ فریش ہو سکے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معاشی اور پاکستان کی بجٹ کی سمت کیا ہونے والی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2 ماہ کے دوران شرح سود 5.25% کم کر کے 8% پر لے آیا ہے. شرح سود میں کمی سے سرمایہ بینکوں سے نکل کر کاروبار، کنسٹرکشن، پراپرٹی، اکویٹی مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں لگے گا. اس لیے 1 مہینے میں اسٹیٹ بینک قرضے موخر کرنے اور 3% تک معمولی شرح سود پر قرضوں کے لیے 4 پیکیجز بھی جاری کر چکا ہے. اور پاکستان میں شرح سود کے حوالے سے مزید آگے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، بینکوں کے کیا اقدامات ہیں جو کہ لیے جا سکتے ہیں، بینک پاکستان کی معیشت کو کیسے سہارا دے سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سلسلے میں کیا نگاہ رکھے ہوئے ہے اور بینکوں کو کیا پابند کر رہا ہے. ان تمام معاملات پہ ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر سے. سینٹرل بینک اپنی ٹوز پہ نظر آتا ہے، مسلسل جو ہے یہ 1 مہینے کے اندر 3 MPCs اور پھر کل ملا کے 4.25% شرح سود کی کمی ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی چند دن پہلے ہی یہ آپ نے 2% کمی کی تھی اور اس کے دوران آپ نے اتنے پیکیجز بھی دیے، اسٹیمولس بھی دی، وہ کیا صورتحال ہے جس نے پرومپٹ کیا کہ پھر فوراً آپ MPC کریں اور مزید 2% کی کمی کریں؟ کامران صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں 3 امپورٹنٹ میسیجز آپ کے ناظرین کو کنوے کرنا چاہتا ہوں معیشت کے لحاظ سے. سب سے پہلے یہ کامران صاحب کہ یہ جو ہماری معاشی حالات میں جو چیلنجز آ رہے ہیں کرونا کی وبا کی وجہ سے، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے فنڈامنٹلز جو ہیں ابھی سٹرونگ ہیں اکانومی کے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس وبا کے آنے سے پہلے ہماری معاشی حالت بہتر ہو رہی تھی. ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر چڑھ رہی تھی، ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو رہا تھا. وہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ ساری
مارکیٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے فنڈامنٹلز امپروو ہو رہے ہیں. تو پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمارے فنڈامنٹلز اب بھی سٹرونگ ہیں، اور جیسے ہم اس وبا پہ قابو پائیں گے تو اسی طرح انشاءاللہ ہماری اکانومی اسی طرح ترقی کرنی شروع کرے گی جیسے پہلے کر رہی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ بہت اہم ہے. دوسری چیز کامران صاحب یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمارے ساتھ ہونا اس لیے اہم ہے کیونکہ باقی ساروں کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ورلڈ بینک، ADB بھی ہمیں ڈسبرسمنٹس دیں گے. تیسری چیز جو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اگر چیلنجز اکنامک سائڈ سے آ رہے ہیں تو اور ایمرجنگ مارکیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی چیلنجز آ رہے ہیں. اور اگر آپ کمپیئر کریں، اگر آپ بے شک ہمارا ایکسچینج ریٹ دیکھیں یا اور چیزیں دیکھیں تو ہم باقی ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی رینج کے بیچ میں ہی ہیں. اب میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریٹ کٹ ہم نے کیوں کیا اور اب کیوں کیا. جب سے کرونا وائرس کی وبا پھیلنی شروع ہوئی ہے اور ہمارے پاس اکنامک چیلنجز آ رہے ہیں تو ہم کانسٹنٹلی اکنامک کنڈیشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں. کانسٹنٹلی جیسے جیسے ہمارے پاس اور انفارمیشن آتی جاتی ہے ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم نے اب 2 ایمرجنسی میٹنگز کی ہیں. ہمارے پاس نئی انفارمیشن پچھلے دنوں میں یہ آئی کہ آگے فرسٹ آف آل جو ہمارے گلوبل ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کی گروتھ کیا ہوگی. اور اس ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF نے اپنی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ریلیز کی جس میں ہر ٹریڈنگ پارٹنر کی گروتھ پروجیکشن بھی ہے. اس کے ساتھ IMF نے پاکستان کی جو پروجیکشن ہے وہ بھی ریلیز کی. تو اب ہمارے پاس اور زیادہ انفارمیشن آئی تھی اور اس کی بیسس پہ ہم نے اپنی جو انالیسز ہے اس کو اپڈیٹ کیا. جب اس کو اپڈیٹ کیا تو ہمارے سامنے یہ واضح ہوا کہ ریٹ کٹ کرنے کی اور گنجائش پیدا ہوئی ہے. ایکسلنٹ. یہ بھی فرمائیے گا کہ کتنی فکر مند تھی ہمارا سینٹرل بینک جب ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہمارے روپے پہ بڑا دباؤ آیا ہے اور ہم نے کوئی 7-8% کی ڈیپریسیشن دیکھی روپے کی، جو کہ بڑی قابل ذکر ڈیپریسیشن تھی. اس سے ہماری جو ہے اور مسائل بھی پیدا ہوئے اور پہلی بار ایسا لگا کہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر جو ہے بڑی تیزی سے کھو رہا ہے. وہ تشویش کتنی تھی سینٹرل بینک میں، اور اب موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو اس حوالے سے موونگ فارورڈ کیا کیفیت لگتی ہے ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی ہے؟ 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا کامران. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہمارا ملک دنیا میں اکلوتا نہیں ہے جس کے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آیا ہے. اگر آپ اور ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں، مثلا میکسیکو، اس میں ایکسچینج ریٹ تقریباً 20% گرا ہے. اگر آپ برازیل کو دیکھیں تقریباً 18% گرا ہے. ٹرکی کو دیکھیں تقریباً 11% گرا ہے. تو اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ 7% گرا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے، ساری ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ آج کل پریشر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انسرٹنٹی کا زمانہ ہے. لوگوں کو فکر ہے، لوگوں کو پریشانی ہے. لوگوں کو نہ صرف اپنی صحت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے، اپنے روزگار کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے، اپنی معیشت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی ہونا یہ کوئی اتنی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے ہمارے ریزروز کی جو حالت ہے وہ بہتر اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ IMF سے ابھی ہمیں 1.4 بلین کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ ADB اور ورلڈ بینک سے بھی ہمیں ہنڈریڈز آف ملینز ڈالرز کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. تو اگر ہم آگے اپنے ریزروز کی حالت دیکھیں تو ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان ریزروز کی جو حالت ہے وہ ٹھیک رہے گی. اور جیسے جیسے مارکیٹ یہ دیکھتی جائے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تو مارکیٹ میں بھی آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ کانفیڈنس آئے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کامران صاحب، آج سے 1 سال پہلے ہمارے جو ریزرو تھے وہ 7 بلین تھے اور آج کا جو لیٹسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ ابھی بھی 11 بلین ہے. تو 4 بلین زیادہ ہے کمپیئر ٹو 1 ایئر اگو. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز کافی زیادہ تھیں، 8 بلین کے قریب تھیں. اس کا جو لاسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ تقریباً 2.8 بلین تھا. ابھی اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا جو نیکسٹ نمبر آئے گا، لیکن پھر بھی اس میں بھی بہت زیادہ بفر ہے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ ہماری نیٹ ریزرو بفرز کو دیکھیں، ہماری ریزرو پوزیشن کو دیکھیں تو ابھی بھی یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے کمپیئر ٹو 1 ایئر اگو. تو اچھا گھر صاحب، ایک آپ کا بہت
एक्सपीरियंस के अंदर ये एक्सपीरियंस भी है कि इजिप्ट को IMF के प्रोग्राम के लिए हेड करने से पहले आप IMF के जो इंटरनेशनल डेट रिलीफ प्रोग्राम है माशाल्लाह आप उसको हेड करते थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस है आज के सूरत हाल में, जब पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि एक मैसिव हमारे पास इंटरनेशनल डेट हमारी ऑब्लिगेशंस थी जो कि हमें ज़ाहिर है कि इस साल पे करनी है अपने ये जो हमारा फॉरेन डेट है उसके लिए। ये जो इंटरनेशनल हमें अच्छी खबर आई है और ख़ास तौर पे उसमें जो IMF का रोल है और दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज़ का रोल है, ये हमें कितनी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे चैलेंजेस हैं और इस वक्त जो हमें प्रेशर्स का सामना है उसमें ये कितनी सिग्निफिकेंट रिलीफ है? कामरान साहब, इसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक दफ़ा जब आप एक मल्टीलैटरल इनिशिएटिव में शामिल हो जाएं, जिस तरह पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है, तो प्रिजम्पशन ये क्रिएट हो जाती है कि क्रेडिटर्स जो हैं इस मुल्क के, वो इस मुल्क की डेट्स को वही रिलीफ देंगे जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक और G20 जो अपने प्रोग्राम में उसकी डिटेल्स बना रहे हैं। इससे जो इंडिविजुअल डेटर कंट्रीज़ हैं उन पे प्रेशर बहुत रिलीज़ हो जाता है, और इसकी वजह से जो हमें आगे बेनिफिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मिलेगा, हमारे रिज़र्व्स को जो मिलेगा, वो बहुत अहम है। तो ये G20 ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है, और इसमें खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान उस लिस्ट में इंक्लूडेड है जो मुल्क इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो हम सबको इस पे बड़ी खुशी होनी चाहिए। और गवर्नर साहब, ये रिकग्निशन भी है ना, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, एक तो पहले तो कोविड-19 से नबर्द आज़मा होने के लिए कंट्री, फिर जिस तरह से हम अपने फाइनेंसेस, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को मैनेज कर रहे हैं वो, और फिर जिस तरह से ओवरऑल जो हम हमारे अफेयर्स हैं उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये एक कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होता है ना, ये जो जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। जी कामरान साहब, देखें, सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस की ये है कि हमने जो अभी तक सारे मेजर्स लिए हैं इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी हमें बैकिंग है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि IMF जो हमें अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है उनका भी हमें सपोर्ट है, और हमारा जो प्रोग्राम उनके साथ वो भी ऑन ट्रैक है। इसके साथ साथ इस मल्टीलैटरल इनिशिएटिव में शामिल होना ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी एक ख़बर है, और इसका फ़ायदा ये है कि हमें ख़ुद इतनी अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डेटर्स को आउटरीच करने की, लेकिन हमें इसमें शामिल होने से IMF और वर्ल्ड बैंक से काफ़ी और मज़ीद सपोर्ट मिलेगा। तो ऑल इन ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिहाज से ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे। अब हम ले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा वाक़िर से हमने अपने इसी इंटरव्यू में ख़ास तौर पे पूछा था कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो हुकूमत ने जारी किया है उसमें बैंकों का एक बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम उनका रोल होना है, उसके लिए बैंकों ने क्या तैयारी की है। और हमने ख़ास तौर पर डॉक्टर रज़ा वाक़िर से ये भी पूछा था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और डिजिटल इकानमी के हवाले से जो इक़दाम होने ज़रूरी हैं, जो पाकिस्तान शायद उस लिहाज से उस रफ्तार से नहीं कर सका, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक क्या कर रहा है, ये बहुत अहम सवाल थे। डॉक्टर रज़ा वाक़िर ने उनके तफसील से जवाब दिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिहाज से, और पाकिस्तान में हमने देखा है कि हाउसिंग में ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग का बिल्कुल कोई वजूद नहीं है। यहाँ फोरक्लोजर लॉज आ गए हैं, गवर्नमेंट एक बहुत ही मैसिव ये इंसेंटिव पैकेज दे रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। कितनी तैयार है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री कि वो अब इस इनिशिएटिव को, जिसको अब कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री भी करार दे दिया गया है, इसको सपोर्ट करे, और वो चीज़ जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई है कि बैंक्स आएँ और इस हाउसिंग फाइनेंस के अंदर वो हमें नज़र आए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब बैंक्स भी इसमें एक्टिव होंगे। कामरान साहब, ये आपका बड़ा अहम सवाल है। हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो हैं बड़े अच्छे हैं फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का रेशो रिलेटिवली कम है, कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रॉन्ग है, और ये एक बड़ी अहम चीज़ इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आगे इकॉनमी को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा तो बैंक्स की कैपेसिटी है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने की।
نمبر 2، بینکس ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں جو بھی ہم نے اسکیمیں ابھی تک اناؤنس کی ہیں. ظاہر ہے کہ بینکس پہ بھی ابھی کافی کنسٹرینٹس ہیں، ان کے امپلائیز پہ بھی کنسٹرینٹس ہیں، لوگ کچھ دفتر بھی نہیں آ رہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے PBA پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے ساتھ جو اسکیم نکالی تھی کہ پرنسپل ایکسٹینشن 1 سال کی ہو جائے گی، اس سے بہت زبردست ریلیف ملی ہے. ابھی تک جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے تقریباً 80,000 ایسے لوگ ہیں جو اس سے ابھی تک ان کو فائدہ ہو چکا ہے، اور اس میں تقریباً 20 بلین روپیز جو ہیں ابھی آلریڈی ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں. یہ بینکس ہی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو اس اسکیم کو آگے چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اسکیم جو ہم بینکس کے ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم اسکیم ہے ہمارے لیے، وہ ہماری روزگار بچانے کی اسکیم ہے کہ اگلے 3 مہینے میں جو بھی بزنس اپنے کسی ورکر کو لے آف نہیں کرے گی تو وہ ہم سے کنسیشنل لون لینے کے لیے ایلیجبل ہے. 5% پہ ان کو یہ قرضہ ملے گا، اور اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہیں تو پھر 4% پہ ملے گا. یہ اسکیم بھی بینکس کے تھرو ہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو اسٹیٹ بینک کی جو اسکیمیں ہیں ان کو امپلیمنٹ بینکس ہی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم تعاون سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے کسی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سب ناظرین کو کہ اگر کسی بزنس کو کوئی دقت آئے تو ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی ایڈورٹائز کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں کس کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کے ناظرین کو کہوں گا کہ ہمیں سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ خاص کر ہمیں فالو کریں، کیونکہ جیسے جیسے ہم کوئی چیز اعلان کرتے ہیں ہم فوراً اسی پہ اناؤنس کرتے ہیں. تو اوورآل کامران صاحب، پبلک سیکٹر کی مختلف ایجنسیز ہر کوئی اپنے اپنے ایریا میں ابھی اکانومی کے لیے اسٹیمولس اور ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے نیچے جو چیزیں آتی ہیں ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ان اسکیموں کا بتایا، تو یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کے تحت ہمیں یہ امید ہے کہ اس ملک کے جو اکنامک ٹیم ہے انشاءاللہ اس وبا پہ اور اکانومی کا جو اسٹیمولس ہے یہ ہمارا کامیاب ہوگا، اور جلد از جلد ہمیں مشکلات سے گیئر اپ ہو رہے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اب انشاءاللہ بہتری آئے گی، اس میں سرج ہم دیکھیں گے، تو بینکس اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے گیئر اپ ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہمیں امید ہے کامران صاحب، اور جیسے جیسے یہ اسکیم آگے چلے گی تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جہاں کوئی اگر ایشوز کھڑے ہوئیں گے تو وی اسٹینڈ ریڈی کہ ہم ان ایشوز کو بھی ریزالو کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا نے جس چیز کو سپورٹ کیا سب سے زیادہ وہ ٹیکنالوجی ہے، اور پھر فائنینشیل ورلڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز ہیں اور یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جن کا تعلق فائنینسز سے ہے، وہ یقیناً بہت متحرک ہوئے ہیں، اور پھر ای کامرس وغیرہ میں بہت بڑا سرج دیکھنے میں آیا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ شاید بہتری تو آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم گیئر اپ نہیں ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی لیے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ہمیں جب میں غفیر نظر آتے ہیں گروسری سٹورز پہ اور اس ساری چیزوں میں، جو دنیا اس سلسلے میں کافی آگے جا چکی ہے. آپ کتنی یہاں پہ کمی دیکھتے ہیں اور اس میں کتنی گنجائش ہے، اور سینٹرل بینک اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ کامران صاحب، یہ ایک بہت ہی اہم ایریا ہے ہمارے لیے. اسٹیٹ بینک نے ابھی چند مہینے پہلے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ جب پاکستان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مل کے نیشنل پیمنٹ اسٹریٹجی لانچ کی ہے جو کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کو پروموٹ کرے گی. اس میں ہم نے کافی ساری اناؤنسمنٹس بھی کی ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ ہے. ابھی ہمیں 2-3 مسائل ہیں. سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس پوائنٹ آف سیلز مشینز اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو اس میں ہم کوئی چینجز لائے ہیں تاکہ اور بھی ریٹیل آؤٹلیٹس میں پوائنٹ آف سیلز مشینز لگیں اور لوگ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کو زیادہ استعمال کریں، یا آلٹرنیٹیو اور بھی چینلز ہیں QR کوڈ یا کچھ اور، اس کو استعمال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ فیس کا مسئلہ ہے کہ جو بینکس اور ایجنسیز فیس چارج کرتی ہیں. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے جو انٹر بینک ٹرانسفرز ہیں اس پہ جو فیس ہیں وہ بالکل زیرو کر دی ہیں. تو اب اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں قطعاً کوئی فی نہیں لگتی. لاسٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل اور پیمنٹس اور فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے
کچھ سال پہلے انیشیٹو لانچ کیا تھا برانچ لیس بینکنگ کا، جس کی وجہ سے بہت سارے اکاؤنٹ اور کھلے، اور آج جو احساس پروگرام کے تحت ایمرجنسی کیش جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے وہ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس اور پروگریس کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے ہم نے اس پہ بہت ایمفیسس دیا ہوا ہے، اور آگے انشاءاللہ اس کو ہم اور بھی آگے لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ابھی آپ نے انسینٹیوز دیے تھے، جو سینٹرل بینک کا ایک پیکیج آیا تھا انڈسٹریز کے لیے، جس میں خاص طور پہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو بھی کہا تھا کہ اگر اس سال وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کو لینڈنگ جو ہوگی وہ بینکس جو ہیں انہی ریٹس پہ کریں گے جو کہ ہمیں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے آپ نے دیے، لانگ ٹرم فائنینسنگ جو ہے وہ انہی ریٹس پہ ہوگی، اور یقیناً وہ ایک بڑی اٹریکٹیو چیز تھی، مگر اس وقت پالیسی ریٹ جو تھا وہ 11% تھا، اب یہ 9% ہو گیا ہے۔ تو وہ جو ایک بہت اٹریکٹیو اس کا بیچ کا گیپ تھا وہ بڑا کافی حد تک شرنک ہو گیا ہے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو آپ نے انسینٹیو دیا تھا اس ریٹ کو پھر تھوڑا وہ بھی کچھ شرنک ہو؟ کامران صاحب دیکھیں، ابھی تو جو ہم نے اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ میں آپ کے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ صرف 1 سال کی ہی اسکیم تھی۔ تو جو لینڈنگ ریٹ ہے بینک کا اور جو اس اسکیم کا ریٹ ہے اس میں آج بھی بہت فرق ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بزنس اس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس سے فوراً فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ 1 سال تک کی اسکیم ہے۔ اب یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں گورنر صاحب، اس کے اندر جو ہمارے بزنسز ہیں جو کہ آلریڈی ظاہر ہے کہ بہت شدید پریشر کے اندر ہیں، اور آپ نے بہت زبردست سکیمز دی ہیں، موریٹوریم دیا ہے، بہت کنسیشنز دیے ہیں، اس کے باوجود جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے جو بینکس پہ، وہ کیا مینیجبل لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت میسو NPLs آئیں گے اور بینکوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، خاص طور پہ چھوٹے بینکس وغیرہ کے لیے۔ اوورآل جو سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پلس پہ آپ کا ہاتھ ہوگا اور آج کل کچھ زیادہ ہی ہوگا، آپ کو کچھ تشویش ہے؟ کامران صاحب، سب سے پہلے تو دیکھیں یہ نارمل ہی ہوگا کہ کچھ تھوڑی بہت NPL ریشو میں انکریز ہوئے گی۔ ہمیشہ جب اکانومیز کی GDP گروتھ ڈاؤن ٹرن پہ جاتی ہے، ریسیشن ہوتی ہے، تو NPL ریشوز بڑھتے ہیں، تو تھوڑی بہت تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بینکس کی جو فنڈامنٹلز تھے کافی سٹرونگ تھے اس سچویشن سے پہلے، تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب سکسیسفلی ہم اس سے باہر نکلیں گے تو بینکس بھی اس سچویشن کو براڈلی دے ول بی ایبل ٹو مینیج اٹ۔ دوسری چیز، جو انٹرسٹ ریٹس جو کم ہو رہے ہیں، اس سے جو انڈر لائنگ جو بوروورز جو ہیں ان کی جو سالونسی وہ امپروو ہو رہی ہے، اور یہ بھی جو بینکس کی جو ایسٹ کوالٹی ہے اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور تیسری چیز، ہم بینکس کے ساتھ بڑے فریکوینٹ کانٹیکٹ میں ہیں۔ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو بینکس کو سپروائز کرتے ہیں، ان کی ویکلی کالز ہوتی ہیں کارپوریٹ ہیڈز کے بینکس کے ساتھ، اور ہم بینکس کے جو پورٹ فولیوز کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بہت کیئرفلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے اگر ہمیں آگے کوئی اقدامات لینے ہوئے تو ہم ان کے لیے بھی تیار ہیں، بٹ وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ اباؤٹ آور بینکنگ انڈسٹری۔ اب لیتے ہیں کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کورونا پس منظر میں اس وقت حکومت کی سب سے اہم توجہ آئندہ آنے والے 2-3 ہفتوں کے دوران رہے گی بجٹ پر۔ بجٹ کے حوالے سے تیاریاں اس وقت پورے جوش و خروش سے، پورے بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کورونا بجٹ ہوگا، حکومت کاروبار پہ، معیشت پہ ہلکا ہاتھ رکھے گی۔ کوشش یہ ہوگی کہ کسی صورت سے کاروبار اور معیشت کو چلانے کے لیے اس بجٹ میں اضافی ٹیکسز نہ ہو سکیں، اور اس کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ اضافی ٹیکسز نہیں ہوں گے۔ یہ کورونا بجٹ کیا پاکستان کی معیشت کو سنبھال پائے گا، اور اس کے لیے حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے، کیا کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ وزیر خزانہ، معاف کیجیے گا، مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ سے ہماری بڑا تفصیلی انٹرویو ہوا تھا، اور اس انٹرویو میں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے ہمیں تفصیل سے بتایا تھا کہ حکومت اس سلسلے میں کیا تیاریاں کر رہی ہے، کیا اقدامات کرنے والی ہے، اور اس پورے ماحول کو سنبھالنے کے لیے کورونا کے حوالے سے کاروبار کو، معیشت کو، تجارت کو، سرمایہ کاری کو کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے، اس کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب اب سب سے اہم معاملہ آپ کے سامنے ہے، آئندہ چند ہفتوں میں آپ نے بجٹ بنانا ہے. یہ آپ نے ماشاءاللہ کئی بجٹس بنائے پاکستان کے لیے. یہ بجٹ جو ہے یہ موسٹ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. یہاں پر آپ جو نارمز ہیں اس کو شاید فالو نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو ایکسٹراڈنری میجرز لینے ہیں، اکانومی بھی چلانی ہے، آمدن بھی بڑھانی ہے، ملٹی لیٹرل ایجنسیز IMF کو بھی آن بورڈ رکھنا ہے. یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. کتنی تیاری ہے اس کے لیے اور کیا کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت اس کے لیے ہم 3-4 جو بڑے پرنسپلز ہمیں گائیڈ کریں گے. ایک تو یہ کہ دس از اے کرونا بجٹ، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی سفرنگ کو کم سے کم رکھا جائے اور ان کو ہوپ دی جائے، انہیں امید دی جائے، ان کو کیش دیا جائے، ان کو کھانے کی چیزیں دی جائیں، ان کو دوبارہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز دی جائیں. تو اس میں دیکھیں، جو ماضی میں ہم جس طریقے سے اپنا آسٹیرٹی کو ڈومیننٹ رکھ رہے تھے، اس سے ہمیں ایک حد تک ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ اب بھی اخراجات جو ہوں وہ اچھے انداز میں ہوں، پیسے ضائع نہیں ہوں کیونکہ یہ پبلک کے پیسے ہیں، لیکن ان کو اس انداز میں سپینڈ کیا جائے کہ جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف میں کمی ہو. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اکنامکس کا بڑا پرنسپل ہے کہ جب گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیسے آ جاتے ہیں تو پھر ملٹی پلائر ایفیکٹ کے تھرو وہ ریسیشن کو ٹیکل کرتا ہے اور ڈیمانڈ جو ہے بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے جاب کریشن ہوتی ہے. دوسرا جو بڑا پرنسپل ہوگا کہ ہمیں ٹیکسز اپنے جو کلیکٹ کرنے ہیں اس میں ہمیں اس انداز میں کرنے ہوں گے کہ ہماری جو رجسٹریشن ہے اور دستاویزی جو شکل دینی ہے معیشت کو وہ بھی ہو، لیکن وہ اتنی سخت انداز میں نہیں کی جائے کہ ہمارے بزنسز جو ہیں وہ گویا ڈاکٹر صاحب اس بات کی ریئلائزیشن ہے نا کہ جو پری کرونا ہمارا راستہ تھا اور جس میں ہم بڑے بہت ہی سختی سے چیزوں کو انفورس کر رہے تھے، اب اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کرنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہمیں حالات میں کچھ سہل لوگوں کو پیدا کر دینی ہوگی، آسانی دینی ہوگی، کیونکہ اب لوگ بہت بری طرح سے جکڑ میں ہیں. جی یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ دیکھیں نا، یہ کوئی ایڈیالوجی یا ڈاگما کی بات نہیں ہے. یہ تو جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی پبلک اور میجورٹی کو جس چیز میں بہتری ہو اس طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اکنامک پالیسیز بنائی جائیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں بھی کمی کی. ہم بھی جو مختلف پیکیجز دے رہے ہیں اس کی بنیادی جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس حد تک متاثر نہیں ہو کہ کمپنیز جو ہیں وہ بزنس اپنی کھو دیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک جانب ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کرنی ہے کرونا وائرس سے، اور دوسری جانب ہمیں اپنی معیشت کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک بار پھر آپ بتائیے گا کہ حالات کس حد تک قابو میں، جب آپ بجٹ کو فائنل شکل دینے جا رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا آپ کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح کا بجٹ بناتے ہیں اور کیا چیز ہم اپنے کاروبار کو دیں گے، عام آدمی کو دیں گے، اپنی صنعت کو دیں گے، اپنے ایکسپورٹ کو دیں گے، اپنی دکانوں کو دیں گے، اپنے کاروبار کو دیں گے. یہ سب میک اور بریک یہ پروپوزیشن ہے. کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ ایک ایسی بیلنسڈ چیز آپ دیں گے جو کہ ہماری معیشت کو ایک جلا بخشے یا ایک نئی روح پھونک دے؟ کیونکہ تیل کی قیمتیں کم، بجلی کی قیمتیں آپ کہہ رہے ہیں کم ہوں گی، شرح سود کم ہو رہا ہے، مزید کم ہوگا. تو اب یہ بجٹ پہ سب کچھ دار و مدار ہوگا اس کو آگے بڑھانے کے لیے. جی تو دیکھیں، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں، اور اس مصیبت کے جو چند مہینے ہیں انشاءاللہ اس سے نکل کر جو معیشت کی لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے کہ اس کو ہم مستحکم کریں، زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو خوشحالی پہنچے، اور کوشش ایسی ہو کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ایسی پالیسیز لائیں جس میں زراعت میں تبدیلی آئے، جس میں ہماری انڈسٹری بڑھے. اور سب سے جو بڑا اہم رول ہے اس میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. حکومت پالیسیز بنا سکتی ہے
हुकूमत अपने महदूद ज़राए जो हैं उससे सब्सिडी एक हद तक दे सकती है और हुकूमत बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर सकती है, लेकिन जो असल प्लेयर्स हैं वो हमारे इकॉनमी के जो बिज़नेस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं और हमारे जो वर्कर्स और किसान हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी इस बजट में कि हम टैक्सेस को एक अच्छे अंदाज में बढ़ा कर चलें, लेकिन इसको इतना हेवी हैंडेड नहीं कर दें कि इससे मईशत दब जाए। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एक अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें ताकि वो सही लोगों तक पहुँचे, उनके फ़ायदे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने कोई भी मुल्क 20वीं सदी में तरक्की नहीं कर पाया है बज़ात खुद, तो ये जो एक बड़ा उसूल है कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें दूसरे ममालिक के साथ अपने जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं उनको बढ़ाना होगा, क्योंकि खुशहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हम डॉलर्स कमाएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को उस हद तक महदूद करें कि हमारी मईशत चलती रहे, लेकिन हमारे जो महदूद डॉलर्स हैं वो उसमें महंगी चीज़ों में, लग्जरी की चीज़ों में ज़ाया नहीं हो। हम जिस वक्त बात कर रहे हैं यकीनन एक कोरोना माहौल है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पाकिस्तान को भी संगीन बहरान का सामना है। आप इस पूरे माहौल को डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि आपको इसमें जो पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या दिखते हैं, इसकी डाउन साइड्स क्या हैं और इसकी अप साइड्स क्या हैं। पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मुख्तसरन हमें डाउन साइड्स बता दें। एक तरह से ये कोरोना वायरस हमारे लिए बहुत बुरे वक्त पे आई और जो हमारी एक अच्छी डायरेक्शन, अच्छी सिमत थी जिसमें हमारी मईशत जा रही थी, उसको धचका लगा है। अब इसके देखें असरात क्या हैं। पहली चीज़ तो जो ग्लोबल इकॉनमी है, यानी सारी दुनिया की जो मईशत है, उसमें कोई 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी डिमांड में कमी होगी। दूसरी जानिब जो हमारे रेमिटेंसेस हैं, हमारे लोग ऐसे मुल्कों में काम कर रहे हैं जैसे US है, UK है या गल्फ़ के ममालिक हैं, खलीज के ममालिक, जहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हुई है और इस शदीद कमी की वजह से उनकी जो माली हैसियत है वो मुतासिर होगी और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें कमी आएगी। फिर हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, जो बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है इस मुल्क की खुददारी के लिए और इस मुल्क के लोगों को वो चीज़ें मुहैया करने के लिए जो उनकी ज़रूरत हैं। तो पिछले 9 महीने में हमारी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 3000 अरब हुई थी, जो 17% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो भी मुतासिर होगी। फिर एक्सपोर्ट्स, जिसको बढ़ाने के लिए हमने बहुत मराहत दी थी अपने बिज़नेस को और 5 साल में वो नहीं बढ़ी थी एक्सपोर्ट्स, लेकिन अब वो बढ़ना शुरू हुई थी और उनको भी एक तरह से ये नेगेटिवली मुतासिर होगा। तो जो इस वक्त अंदाज़ा लगाया जा रहा है मुख्तलिफ एस्टिमेट से, तो हम ये समझते हैं कि हमारी इकॉनमी, जो टोटल इकॉनमी है जिसको GDP भी कहा जाता है, वो 3% बढ़ने जा रही थी, लेकिन अब अंदाज़ा ये है कि ये 1 से 1.5% कॉन्ट्रैक्ट होगी बढ़ने के। तो इसकी वजह से यकीनन जो आपने ये तस्वीर दिखाई है, ये इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही सख्त तरीन चैलेंजेस है। मगर अजब माहौल है दुनिया के, हम उन चंद मुल्कों में शामिल हैं जो इस कोरोना के कुछ पॉजिटिव मस्बत असरात भी देख सकते हैं और हम पता नहीं, अल्लाह ताला का यकीनन करम है कि हम जहाँ पे ये इस संगीन तरीन चैलेंजेस जो आपने सामने रखे हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अपसाइड भी नज़र आ रही है अल्लाह के फजल से। आप इससे एग्री करेंगे और वो क्या क्या है आपके नज़दीक? जी, पहले मैं अपसाइड के बारे में कुछ रिस्पॉन्स दूंगा, फिर उसके बाद मैं तफसील से बताऊंगा कि ये जो क्राइसिस है और इसके जो डाउन साइड असरात हैं उससे निपटने के लिए और अपसाइड असरात को कैप्चर करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो अपसाइड है, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि पूरी दुनिया में तारीख़ी तौर पर तेल और एनर्जी की कीमतों में कमी आई है, तो इसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी गिरेगी, हमारी जो
एनर्जी की कॉस्ट है वो भी गिरेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त एक ऐसा माहौल है कि हमारे जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं जैसे IMF वगैरह जिनके साथ हमारे मुआहदे हैं वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं और ऐसी चीज़ें ऐसी मराहत देने के लिए उन्होंने हमारे साथ एग्री किया है जो कोरोना की गैर मौजूदगी में शायद मुमकिन नहीं होता। तो जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है उसमें जो खुसूसी मराहत दी गई हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो कोरोना की वजह से हम एक तरह से हासिल कर पाए हैं। दूसरी जानिब ये एक ऐसा मौका है हर मुल्क को है लेकिन पाकिस्तान को खुसूसी तौर पे है कि हम ये आने वाले 2-4 महीने जो हैं इसमें क्या ऐसी मुश्किल चीज़ें कर डालें जो अदरवाइज़ हम नहीं कर पाए हैं, जिसमें खुसूसी तौर पे 3 सेक्टर्स हैं ऐसे जिनके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो IT सेक्टर है। देखें IT सेक्टर जो है वो कम से कम मुतासिर होगा कोरोना वायरस से क्योंकि ये बुनियादी तौर पे वैसे ही घरों में किया जाता है या ऐसे दफातर में किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक से इंटरफेस नहीं होता जी। तो दिस इज़ एन एरिया जिसके अंदर हमें इन आने वाले 3-4 महीने में बहुत मेहनत करके एक हेडवे करना है। दूसरा एक बड़ा शोबा जो तारीख़ी तौर पे जिसमें हमारी पॉलिसी मायूस कुन रही है लेकिन जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तरीन लोगों को एक तरह से अफेक्ट करता है वो है ज़राअत का। तो ये एक ऐसा मौका है कि हम ज़राअत के अंदर कुछ बड़े फ़ैसले करें। यानी एक जानिब तो ये है कि जो सीड्स हैं जो बीज है उनकी क्वालिटी हम इम्प्रूव करें। दूसरा जो पानी की मैनेजमेंट है उसको हम इम्प्रूव करें। तीसरा ये कि हम सब्सिडीज़ देकर कुछ जो इनपुट्स हैं पेट्रोल और डीज़ल के अलावा जैसे फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में आपको पता है हमने मुआहदा करके उसकी कीमतें काफ़ी हद तक कम की लेकिन मज़ीद इसमें करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है जिसको आपने फरमाया कि बहुत ही जाहिर है कि सारा पाकिस्तान इसकी गवाही दे रहा है और अभी हमने देखा है कि कोरोना के माहौल में और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है बाज़ लोगों ने कि कम से कम लोगों में कंस्ट्रक्शन करना और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके इसके जो पूरे जो बेनिफिट्स हैं उसको हार्नेस किया जा सकता है और यकीनन ये भी है कि जो अर्बन हमारी इकॉनमी है उसको एक बहुत बड़ा स्टिमुलस दे सकता है ये तीसरा सेक्टर IT और एग्रीकल्चर के बाद। जी कामरान खान साहब जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है आपको पता है इसमें जो तारीखी फ़ैसले किए गए हैं एक तो ये कि टैक्स रिजीम जो है उसको इनकम से हटाकर फिक्स टैक्स रिजीम यानी स्क्वायर फुटेज या स्क्वायर मीटर के ऊपर कर दिया गया है ताकि FBR की जानिब से कोई हरेसमेंट का ख़तरा नहीं हो। दूसरी जानिब कई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस सेक्टर में उसमें इनकम की जो सोर्स है उसके बारे में क्वेश्चनिंग जो है उसको रोक दिया गया है। फिर ये कि जो एक घर है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स माफ़ की गई है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है लाखों घर बनाने का कमज़ोर तबकों के लिए उसके ऊपर तो टैक्स जो कम की गई है उसमें भी 90% छूट दे दी गई है। सो ये बहुत बड़े फ़ैसले हैं और कंस्ट्रक्शन जिस तरह आप जानते हैं उससे कोई 35-40 इजाफी इंडस्ट्री की जो है बेनिफिट होती है और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन वो चीज़ जो कि हमारी इकॉनमी को हमारे बिज़नेस को हमारे तमाम जो इकॉनमी से रिलेटेड शोबों को यकीनन एक बहुत बड़ा एक पुश देगी जिसमें आपने अर्ज़ किया कि अभी मज़ीद तेल की कीमतों में कमी होने वाली है और इसके साथ ही दूसरी कमोडिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं। क्या हम इसमें हमारी शरह सूद कम हुई है? क्या हम इसमें बिजली की कीमतें जिसका भी आपने जिक्र किया कि इस पूरे माहौल की वजह से और तमाम ये फ्यूल्स की प्राइसेस जो कम हो रही हैं इसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें भी कम होंगी या इसके रास्ते में हमारा जो वो नाकारा सेक्टर है बिजली का वो आ जाएगा? क्योंकि अगर बिजली की कीमतें भी कम होती हैं, अगर तेल की कीमतें भी कम होती हैं, शरह सूद अब सिंगल डिजिट हो गया है, ख्याल ये है कि इसमें मज़ीद कमी आती है, तो ये तो एक वो चीज़ है जो कि बहुत बड़ी खुदाई मदद है पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। क्या ये हम सब चीज़ें देखेंगे अगले चंद हफ्तों में, महीनों में? जी
देखें, जहाँ तक बिजली की कीमतों का ताल्लुक है तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त कामरान खान साहब 72% पाकिस्तानी कंज्यूमर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज कर रही है। और चूँकि इस वक्त तेल की कीमतें और LNG की कीमतें सारी दुनिया की मार्केट्स में कम हैं, और हम ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से हेजिंग की जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमत बढ़ भी जाती है तो हमें एक इंश्योरेंस ली जाए कि जिसमें हमें तेल की कीमत कम कीमत पे मिल सके, और उस पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का इशू है तो इस वक्त जो हमने रिलीफ पैकेज दिया है उसमें दो अंदाज में बिजली की कीमतें कम की गई हैं। एक तो ये कि तमाम सार्फिन जो हैं, जो 70 से 80% छोटे सार्फिन हैं, उनको हमने 3 महीने डेफर कर दिया है बिलिंग का पेमेंट। दूसरी जानिब आज काबीना ने फैसला किया, जो ECC ने कल किया था उसको रेटिफाई किया, कि तमाम छोटे जो बिज़नेस हैं, कमर्शियल, जो भी कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान में, उनको बिजली जो है वो के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, डेफर नहीं किए जाएंगे बल्कि माफ़ कर दिए जाएंगे। तो जितना भी उनका खर्च बिजली के ऊपर हुआ 3 महीने पिछले जो गुजरे हैं, उतने ही पैसे उनको हर एक को बिजली की शक्ल में दिए जाएंगे। तो ये भी, इससे भी बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि एक्सेस सप्लाई है, यानी बिजली हमारे पास जो कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है। अब जो चैलेंज आएगा हमें वो ये है कि हम अपने जो सरकारी जनरेशन कंपनीज़ हैं जिनकी एफिशिएंसी कम है उनको किस अंदाज में बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिनकी लॉसेस काफ़ी हैं, उसमें किस अंदाज में प्राइवेट सेक्टर को लाकर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसको हम कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये, लेकिन एक बात मानने वाली है कि जब ये हुकूमत आई तो जो सर्कुलर डेट था इस सेक्टर में वो 38 अरब हर महीने बढ़ रहा था, लेकिन इस हुकूमत की कोशिशों की वजह से वो अब जो है उसके बढ़ने की रफ्तार जो है 38 से कम। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सरकारी शोबे में बिजली है का जो सेक्टर है वो तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ है पिछले 18 महीने में। दूसरी जगहों पे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये तो शोबा जो है ये तो कि नाकामी की तस्वीर है। ये जेनकोज उसी तरह से ब्लीड कर रही हैं, या आपके जो बिजली के कारखाने उनकी इनएफिशिएंसीज वही है, आपके जो एरियर्स हैं वो वैसे के वैसे ही खड़े हैं, और जो लीकेजेस हैं वो अपनी जगह खड़ी हैं। अगर ये सरकारी शोबे में बिजली का जो सेक्टर है इसमें इस्लाहात आती पिछले 18 महीने में, और काबिल ज़िक्र इस्लाहात आती, तो आज हम इस सूरत हाल में नहीं होते। आज हम अपने सारिफ को, जो दुनिया की महंगी तरीन बिजली ख़रीद रहा है, और इस पूरे माहौल में हम उसकी कीमत आधी नहीं तो 1/4 तो कम कर ही देते। देखें, मेरे ख्याल में इस शोबे में काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जो बेस थी, जो ख़राबियों की बेस है, इतनी ज़्यादा है कि ये वाज़े तौर पे शायद नज़र नहीं आ रही हो। दूसरा ये कि कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके तहत जो रॉ मटेरियल है इनका वो तय है, तो ये भी एक तरह से दिक्कत बनी हुई है। फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुख्तलिफ IPPs के साथ जिनके बारे में भी आपको पता है कि उसमें तो डॉक्टर साहब, अब इनसे एक रिपोर्ट आई है, इनसे बातचीत शुरू हुई है। डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल के IPPs के साथ बहरहाल कुछ ले दे की बुनियाद पे कोई कहीं जाके ये मामला सेटल होना, ताकि हम आगे बढ़े? आपको कुछ इसमें ठोस उम्मीद नज़र आती है? जी देखिए, मैं ये जानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, और काफ़ी एफर्ट हो रहा है कि इसके मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जाए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और जेनकोज की इम्प्रूवमेंट, जिसमें एक अच्छा डायलॉग IPPs के साथ मिल के इस मसले को अच्छे अंदाज में हल करना, और जो सब्सिडीज़ का निज़ाम है उसको बेहतर करना, और
कलेक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करना और जिस हद तक मुमकिन हो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी इस शोबे में लाना। तो आई थिंक कि आने वाले दिनों में आप इसमें काफ़ी पेशरफ्त देखिए। डॉक्टर साहब, अब जो कोरोना का जो हम पे बहुत ही नेगेटिव असरात हुए हैं, वो पाकिस्तान का एक जो सेक्टर है रिटेल सेक्टर, यानी कि जो कि ऑर्गेनाइज टैक्स की रिजीम के अंदर काम करता है, वाइट इकोनॉमी का हिस्सा है, वो शदीद प्रेशर में आ गया था। लेकिन कोरोना ने तो उस पर डेवस्टेटिंग असर डाले हैं, आप यकीनन उससे वाकिफ़ होंगे। और ये पूरा सेक्टर जो है ना, ये तकरीबन क्रम्बल कर गया है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। और जाहिर है कि जब तक ये खुलता नहीं है, डिमांड बनती नहीं है, लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलता कि वो जाएं ख़रीदें और फिर इनकी अफोर्डेबिलिटी हो, इसको रिवाइव करने के लिए आपके नज़दीक ये चैलेंज है और इसको रिवाइव करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि आम ख्याल यही है कि 17.5% ये जनरल सेल्स टैक्स दे के और फिर इस माहौल के अंदर ये सेक्टर उठ नहीं सकता। जी, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखें कामरान खान साहब, जो गवर्नमेंट की इस वक्त अप्रोच है उसके दो कंपोनेंट हैं बड़े। पहला है कि रिलीफ, यानी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं जिसमें मईशत भी है और हमारे सिटीजन्स भी हैं, उनको फौरी रिलीफ पहुंचाई जाए। पहली चीज़ जो की गई है कि लिक्विडिटी लोगों के हाथ में पहुंचे, बिजनेसेस के, चाहे वो रिटेल में हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हैं या बिल्कुल ही स्मॉल और मीडियम हैं। उसके अंदर द फर्स्ट थिंग वाज कि तमाम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाए। लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट के थ्रू मुल्क में डिमांड भी जनरेट होगी, क्योंकि जब लोग पैसे खर्च करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, उससे एग्रीकल्चर सस्टेन होगा, उससे मार्केट सस्टेन होंगी और उससे जो इकॉनमी के अंदर कमी है उसकी रफ्तार में बेहतरी आएगी और ये इतनी ज़्यादा रिसेशन नहीं होगी। 1%, 2% और 3% के इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स दिए जाएंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, ताकि वो सॉल्वेंसी से बचें और अपना धंधा जो है कर सकें। इसी तरह से ये कोशिश भी हो रही है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, पहले उनके जितने भी रिफंड्स थे वो दिए गए और फिर ये तय हुआ कि सेल्स टैक्स रिफंड, चाहे वो एक्सपोर्टर हों या नहीं हों, हर बिजनेस को सेल्स टैक्स रिफंड जो है वापस किए जाएं, तमाम सेल्स टैक्स रिफंड्स। और अब ये फैसला होने जा रहा है और अगले हफ्ते 10 दिन में ये भी आप देखेंगे कि इनकम टैक्स के जो रिफंड्स हैं जो कि 2014 से रुके हुए हैं, हमने ये भी फैसला किया है कि वो भी लोगों को तेज रफ्तारी से दिए जाएं। और तो ये डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि ये रिफंड जो होता है, मुझे हालिया दिनों में बड़ी अच्छी खबरें आई हैं कि लोगों को ऑटोमेटिक रिफंड्स मिले हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के हैं या दूसरे मामलात हैं, और उसमें बड़ी पॉजिटिव। लेकिन ये इंश्योर कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब जो रिफंड्स मिले ये 10%, 15% किक बैक के बगैर मिले, क्योंकि वो आपको पता है कि इसके बगैर हिलता नहीं है कोई चीज़ यहाँ पे रिफंड की FBR के अंदर। लेकिन ये जो बिगनिंग हुई है ये हम देखेंगे कि कंसोलिडेट होगी। मैं नहीं कहना चाहता कि आइंदा आगे भी ये होगा, लेकिन आपके इल्म में है ना कि ये रिफंड का काम जो है ये बगैर पैसे दे नहीं होता है। जी, अब खान साहब ये तो एक बुनियादी जो है हमारी जो कोशिश यही है कि हम में और माजी में ये फ़र्क हो कि कोई बीच में पैसे नहीं ले। और आप भी अपने जो ऑडियंस है, अपने जो दोस्त हैं, और मैं भी आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि किसी को भी पैसे नहीं दें। अगर कोई पैसे दे मांगे तो फ़ौरन बताएं हमें और इंशाल्लाह आप एक्शन देखेंगे। अच्छा, ये सारे इक़दाम होकर जब भी आपने डॉक्टर हफीज़ शेख से हमारे इंटरव्यू में सुने थे, अब इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाएगा, इसकी सारी जिम्मेदारी है FBR पर। FBR इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और भरपूर वहाँ पे इस वक्त एक्टिविटी जारी है, सुबह शाम इसके लिए काम हो रहा है। अगले 2-2.5 हफ्ते इनके लिए बहुत ही अहम होंगे। इस कोरोना बजट की तैयारी के हवाले से ये गैर मामूली काम है, इस अंदाज का काम इससे पहले नहीं हुआ। अब इसकी तफसीलात जानेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपको अपना वो इंटरव्यू दिखाएंगे जो हमने FBR चेयरपर्सन नौशीन जावेद अमजद से किया था।
चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद अमजद इस सिलसिले में क्या तैयारियां करा रही हैं FBR से, वो आपके सामने दोबारा रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। बजट यानी कोरोना बजट 2020 के हवाले से हुकूमती खाका डॉक्टर हफीज़ शेख ने मुशीर ख़जाना ने आपके सामने रखा और आपको तफसील से बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में उसकी सोच क्या है, क्या कंसेशन देने की तैयारी कर रही है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि कारोबार, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी पाकिस्तान में आगे बढ़े। इसके लिए जो कुछ हुकूमती सोच है वो आपके सामने रखी थी डॉक्टर हफीज़ शेख ने, और अपने खुसूसी इंटरव्यू का हमने बहुत ही जो कलीदी हिस्सा है आपके सामने रखा। इसको ऑपरेशनलाइज करने की जिम्मेदारी होगी FBR की। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, टैक्स ब्यूरोक्रेसी इस सिलसिले में क्या कुछ कर रही है, उसके जहन में क्या खाका है, कोरोना बजट के हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो तैयार हुआ है, उसको ऑपरेशनलाइज करना है FBR, उस सिलसिले में बड़ी तैयारी कर रही है। हुकूमत की बड़ी उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज से पाकिस्तान की मईशत में एक नई बरकी रौद दौड़ेगी और एक बड़ी बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी। ये सब हमने जाना था। हमने ख़ास तौर पे दावत दी थी चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद अमजद को, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में आई थी, और उन्होंने FBR का खाका जो है वो हमारे सामने रखा था। अब हम आपको इंटरव्यू के वो हिस्से दिखाते हैं जो कि आपको उस सिमत के बारे में बताएंगी जो कि आइंदा आने वाला बजट ले रहा है FBR में। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि किस स्टेज पर है इस वक्त कोरोना बजट की तैयारी है। आई एम श्योर कि इस दिन रात FBR में इस सिलसिले में प्रपोजल्स पे काम हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल, ये बजट में जो आपको पता है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है वो इस वक्त जारी है, और ट्रेड बॉडीज़ के साथ और चैम्बर्स के साथ और कारोबारी एसोसिएशंस के साथ इस वक्त मीटिंग्स जारी हैं। और चूँकि कोरोना की वजह से ये अनयूजुअल सिचुएशन है, इसलिए हम जूम के ज़रिए तमाम एसोसिएशंस के साथ बजट के जो प्रपोजल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो और कुछ में मैं ज़ाती तौर पे भी शामिल होती हूँ और कुछ पे मेरे टीम मेंबर्स होते हैं, और जब हम इनको कुछ ही अच्छी कॉन्क्रीट फॉर्म में ले आएंगे तो उसके बाद एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हफीज़ शेख साहब भी कुछ एसोसिएशंस और चैम्बर्स के साथ फिर फाइनल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसकी आपने बात की, सिर्फ वो इस बात का तकाजा तो नहीं कर रही कि आप लोग वन ऑन वन और फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं करें और एक दूसरे से बाकायदा आमने सामने बैठ के बात ना करें, जूम मीटिंग करें, मगर इसके तकाजे और भी हैं। ये जो प्रपोजल्स आप बना रहे हैं, जो कोरोना बजट के लिए तैयारियां हो रही हैं, ये भी तो एक कभी भी इस किस्म की शायद हालिया तारीख में पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशन देखने में नहीं आई है, और बिल्कुल एक नई आपको कैफियत का सामना है, और आपको उसी अंदाज से फिर इसको टेलर करना है। हर लम्हा हर लहजा इस बात का ख्याल किया जा रहा है कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हमारा जो बिज़नेस है, हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो एक बहुत ही इब्तला के दौर से गुजर रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ऐसा बजट नहीं बना। ये एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन में एक अनयूजुअल, जैसे आपने कहा कि कोरोना बजट होगा, इसमें दो तरफ बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। एक तरफ तो 5.1 खरब के महसूलात जो अगले साल के लिए इकट्ठे करने हैं, क्योंकि वो भी हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी हैं। आपको पता है डेट सर्विसिंग, इन सब चीज़ों के लिए इतने महसूलात तो हर सूरत इकट्ठे करने होंगे। और दूसरी तरफ ये है कि कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो चुके हुए हैं। कारोबार बंद होने की वजह से महसूलात में भी अभी भी कमी आ रही है, और फिर लोगों की कैपेसिटी टू पे टैक्सेस जो है वो बहुत कम हो गई है। उनके लिक्विडिटी के इश्यूज़ बहुत सुकड़ गए हैं। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है। उसके अंदर एक बड़ा सटल किस्म का तवाज़न रखना जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा काम है, और उसके ऊपर काफ़ी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट था FBR के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बड़े इनिशिएटिव लिए गए थे, फिर ज़ीरो रेटिंग जो है वो ख़त्म की गई थी, और उसके लिए एक अंदाजे लगाए गए थे, एक नैरेटिव था कि ज़ीरो रेटिंग की वजह से इतना बड़ा लॉस होता है हमारे रेवेन्यूज़ को।
یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ڈاکیومنٹیشن کی ایکسرسائز چلی، اس کا جو آؤٹ کم ہوا یا جو اس کا جو پروگریس تھی، یا پھر جو ہماری زیرو ریٹنگ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن تھی، وہ جو اس کا آؤٹ کم ہوا، یہ سارا ری وزٹ ہو رہا ہے ابھی اس پورے ماحول میں؟ کامران صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر لوکل زیرو ریٹنگ دی گئی ہو ایکسپورٹر کو۔ پاکستان ایک واحد ملک تھا جس کے اندر یہ چیز ایکسپورٹر کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی۔ پچھلے سال بجٹ بناتے وقت جب 1125 کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا تو ایکسپورٹر حضرات کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی لیکویڈیٹی جو ہے وہ اس کو پرابلم ہوگا، ان کے ریفنڈ نہیں ملیں گے۔ میں یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ سال کے شروع میں جب یہ فاسٹر کا پروگرام لایا گیا تو کچھ دشواریاں ضرور تھیں، مگر اس وقت 90% ریفنڈز جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے ہیں اور 91%، اور اس وقت ہم شاید جو بالکل نئے لیٹسٹ فائل کیے ہوئے ریفنڈز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں، اور اس مد میں ابھی تک 60 ارب روپے کے ریفنڈز دے دیے گئے ہیں۔ یہ اس ریفنڈ سے علیحدہ ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے اپنے فائنینشیل اور فسکل پیکیج کے اندر دیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک اپریہینشن تھی کہ ریفنڈز نہیں دیے جائیں گے، ایف بی آر نے اپنے ایک بہت ہی فعال اور سہل نظام کے تحت اس کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ لہٰذا لوکل جہاں تک زیرو ریٹنگ ہے تو اس میں بھی اب تو فگر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ قطعی ایسے نہیں ہے جس کی صورت میں یہ کہہ سکوں کہ ہم نے جو پروجیکشنز کی تھیں اس سے ہم پیچھے ہیں۔ لیکن یقیناً سارا اس ایکسرسائز کا مقصد یہی تھا نا کہ خاطر خواہ ریونیو میں ہمیں کامیابی ہو، ہمارے اس میں انکریز نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے 75 بلین ایلوکیٹ کیے تھے، حالانکہ شروع میں جب بات چیت ہو رہی تھی وہ تو 350 ارب کی اور کچھ اس قسم کی بات ہو رہی تھی، تو جو اس کے ریزلٹس نکلے ہیں وہ، اور کیونکہ جو اینڈ گول تو یہی ہے نا کہ ریونیوز میں اضافہ ہو، تو آپ کے خیال میں یہ ایکسرسائز فروٹفل رہی ہے؟ جی بالکل رہی ہے، بالکل رہی ہے، اور جب نیا بجٹ بنایا جاتا ہے تو پچھلے سال کے جو بجٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک اسٹڈی کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تک ہم 11 مہینے کے ریزلٹس ہمارے تقریباً 10 مہینے کے تو ہیں، وہ واضح شکل میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں، تو اس کی بیسس پہ ہی میں یہ بات کر رہی ہوں، اور جو خدشات تھے وہ بھی ہم کافی حد تک ختم کر چکے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فاسٹر کے کانٹیکس میں کوئی بھی کسی ریفنڈ کی کوئی شکایت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ابھی اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ بورڈ جو ہے، بی آر جو ہے، وہ انکم ٹیکس ریفنڈ جو ہے دے رہا ہے، جس سے کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی لیکویڈیٹی بہتر ہو رہی ہے، اور یہ پہلی بار کافی سوئفٹ انداز میں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہاں پر یہ ٹیبولیشن ہوتی ہے پھر بورڈ کو بھیجا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں آپ ان کا ریفنڈ، مگر اس پروسیس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں جیسے ڈیوٹی ڈرا بیک تھا، اور انکم ٹیکس میں جیسے ہے کہ ہم مینولی چیک دیتے ہیں، مینولی ایڈوائس بھیجتے ہیں، تو اس کو اس دفعہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جو جتنی کم ہیومن انٹرفیس ہو وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کوئی ایک دم سے نہیں چلی جاتی، اور ان کے لیے اسی طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، جیسے کہ یہ ہم نے بتایا کہ یہ انیشیٹو لیا، اور بہت لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ان کے گھروں میں چیک پہنچ گئے ہیں۔ اس میں ایف پی سی سی آئی کے صدر نے بھی اس دن ہمیں یہ کہا کہ ہم نے یہ اس طرح کی سچویشن کبھی نہیں دیکھی ہے کہ گھر بیٹھے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے، لیکن جس لیول پہ یہ ٹیبولیشن ہوتی ہے کہ کس کا کتنا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علم ہوگا کہ ریفنڈ کے لیے ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہے کہ جی کہ اتنا ریفنڈ کا مطلب اتنا تو آپ نے دینا ہے۔ دیکھیے، اس بجٹ کے بھی گائیڈنگ پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل آٹومیشن ہے۔ ان ساری چیزوں کو شاید فرداً طور پہ کریکٹ نہیں کیا جا سکتا۔
اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ٹیکس کے نظام ہیں انہوں نے اس کو صرف اور صرف آٹومیشن کے طریقے سے کور کیا ہے. ہم اپنے سسٹمز میں جتنے زیادہ آٹومیشن لے کے آتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. میڈم یہ اور آپ بتائیے گا دیکھیں گے کہ اس سال کے بجٹ کے اندر بھی ایسے انیشیٹوز ہوں. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس وقت چیئرپرسن ایف بی آر ہیں، آپ اس سروس سے آپ کا تعلق ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سروس کو چیئرمین نہیں ملتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے آپ کی اور آپ کی سروس کے لیے کہ اب آپ وہ ایف بی آر فرینڈلی، بزنس فرینڈلی، اکانومی فرینڈلی ایف بی آر ڈیولپ کریں جس کی ہاسٹیلٹی اپنے جو ہمارے بزنس ہے اس کے ساتھ نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی اور فرینڈلی انداز میں اور وداؤٹ ہاسٹیلٹی اسیمولیٹ کر سکیں اور ایک سینرجی بن سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کے نام سے اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑی ٹینشن ہے، ایک بہت بڑی خلیج ہے، اور ہم بہت عرصے سے اس انتظار میں ہیں کہ وہ ایف بی آر آئے. پرائم منسٹر ہر کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں ہمیں ایف بی آر کو نیا جنم دینا ہوگا، ایف بی آر کو ہمیں اگر نہیں ہوا تو ہمیں ایف بی آر کو ختم کرنا ہوگا. اب آپ کے پاس یہ ہے، آپ اس سروس کی ہیں، آپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ یو نو واٹ آئی مین کہ کیا کرنا ہے؟ جی، اس کے لیے ایک ریفارم پروگرام ہے جو کہ ڈاکٹر عشرت حسین اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے بنایا، اور انہوں نے مجھے بالخصوص اور باقی ٹیم ساری کو یہ کہا کہ ریفارم از دی پرائرٹی نمبر 1، اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور ہم ہر 15 دن کے بعد اس کی ایک اپڈیٹ دونوں ایڈوائزر صاحبان کو دیتے ہیں. اس میں میں نے جیسے کہا کہ اس میں ایک آٹومیشن کا پارٹ ہے، ایک ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے، ایک لین ایف بی آر کا پارٹ ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور دیکھیے کسی کے پاس بھی ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ وہ گھما کے یہ کر دے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹس سچ اے بگ آرگنائزیشن، اور اس کے اندر ریفارمز جو ہیں وہ فیزز میں لانی ہوں گی. ہم نے 3 مہینے کا پروگرام بنا کے دیا ہے، اور انشاءاللہ جو جولائی کے ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے ہیں جس میں کم سے کم ہیومن انٹرفیس، زیادہ آٹومیشن، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک اہم جز ہیں. اور جتنی چیزیں ہم نے جولائی میں کہی ہیں وہ انشاءاللہ جولائی 1 سے فنکشنل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس کو آپ اس میں بہتری آتے ہوئے دیکھیں گے. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں، بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ فاسٹر سسٹم میں جتنی پرابلمز تھیں اور جو ایکسپورٹرز کی دشواریاں تھیں وہ آپ دیکھیے کہ فیبرری سے اب تک ساری چیزیں سٹریم لائن ہو گئی ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کے اندر انوالوڈ ہوں، اور صرف 4 لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں، اور جس میں اتنے دن ہر روز صبح آتے 7 آفس میں پہنچتے ہی فاسٹر کے ریفنڈز کی سچویشن لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ایکسپورٹرز کو، جو کہ ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ ٹائم تھوڑا سا لگے گا، مگر فیز وائز اس کو ڈیفینیٹلی پورا پروگرام چاک آؤٹ ہوا. یقیناً اس میں ہے پروگریس، اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارا آرگنائز ریٹیل سیکٹر ہے اور وہ سیکٹر جو ہمارا ان آرگنائزڈ ہے، جو کہ اس آرگنائز سیکٹر کا حصہ نہیں ہے، ایک بڑی سٹرگل ہے. ان کے 17% سیلز ٹیکس ہو گئے. ہماری جو ریٹیل انڈسٹری ہے یہ اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور باہر جو ہے وہاں پر وہ 5% یا وہ بھی نہیں دیتے. اور وہ کہتے ہیں، اور جو باہر کا جو سیکٹر ہے بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی فکس ٹیکسیشن آئے اور پھر یہ سیلز ٹیکس کم ہو، جو ڈویبل ہو، لوگ کر سکیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ ریٹیل انڈسٹری اور ہمارا آرگنائز سیکٹر جو ہے وہ بہت شدید پریشر کے اندر ہے. اور یہ ہم پر یہ جو لوگ بیچارے اپنے آپ کو پراپرلی رجسٹر کرتے ہیں، پراپر ٹیکس دیتے ہیں، جن کے پاس پوائنٹ آف سیلز ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس وقت اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ جب آپ بجٹ پروپوزلز فارمولائز کر رہی ہیں، یہ سچویشن یقیناً آپ کے علم میں ہوگی. جی بالکل ہے، اور ہم ریٹیل سیکٹر، آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر کے ساتھ آئی تھنک سب سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور
حفیظ شیخ صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، 3-4 لوگ ہم اس میں ہیں اور 4 سیشنز ہمارے ہو چکے میں ہیں ان کے ساتھ، اور ہمیں اس سچویشن کا بخوبی اندازہ، اس سے پہلے بھی ہم چین سٹور ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے، اور وہ چیزیں ہم اس کے اندر لانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ آنے سے پہلے 6,616 POS لگائے جا چکے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ 15 مارچ سے سارے کاروباری ادارے بند ہو گئے، تو اب 2 مہینے کے اندر اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ اگر یہ وقت ضائع نہ ہوتا ہمارا تو ہم اس میں کافی آگے چلے گئے ہوتے۔ اسی طرح ٹریڈرز کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی کافی کام شروع ہو گیا تھا، اور بغیر کسی پرابلم کے ہم اس میں بھی رجسٹریشن کر رہے تھے۔ وہ سلو تھا مگر اسٹڈی تھا۔ اب اس کی وجہ سے تھوڑے سے چیزیں جو ہیں وہ پھر سے ایک ان کو کک سٹارٹ کرنا پڑے گا، مگر یہ ہے کہ سب لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن میں لانا ہے، اور جو ہی یہ کاروبار کھلتے ہیں، کیونکہ POS لگانے کا کاروبار سے کے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ ڈاکیومنٹ ہو جائیں۔ اگر ایک ڈاکیومنٹ سیگمنٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے کو بھی ہونا چاہیے، بیکاز اسی طرح سے ہم اپنے ٹیکس کی شرح میں بھی کمی لا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں آیا کہ یہ جو بجٹ ہے، کرونا بجٹ 2020، یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، آپ نے ہیڈ لائنز بھی دیکھی ہوں گی۔ اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے بھی اس کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ اس میں ٹیکس جو ہیں وہ کس طرح سے کس جگہ پہ لگائے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ابھی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ابھی اپنے اس سٹیج پہ نہیں آیا، ابھی تھنگز آر بینگ فارمڈ اپ، they are going to be put in order, and then we will decide what to do۔ کہ ہمیں اس چیز کا خیال ہے کہ اکانومی ایک بہت ہی فریجائل حالت میں ہے، اس کے اوپر اگر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا تو وہ اچھا نہیں ہوگا، اور باقی ٹیکس پیئرز کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی زیادہ ٹیکس کا بوجھ اٹھانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.